السلام علیکم، دس از عبد الرحمن. ویلکم بیک. پی ایس ایکس پلیئر کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی مارکیٹ کا ریویو لیتے ہیں، مارکیٹ کی پرفارمنس اور آگے مارکیٹ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. ٹیکنیکلس بھی چیک کر لیتے ہیں اس کے. جیسے کہ فرائیڈے کی کلوزنگ پر کلیئر کٹ انڈیکیشن مل چکی تھی اور مارکیٹ جو ہے ریڈ الرٹ دے چکی تھی. 80% اسٹاکس جو ہیں وہ جو ہے کریکشن کا سگنل دے چکے تھے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کچھ ایسے اسٹاک بھی تھے جو کہ اپنے نیو لو کی طرف انڈیکیشن دے چکے تھے. آج ہم نے اس پرفارمنس کے اندر یہ نوٹ کیا ہے کچھ ایسے شیئرز ہیں جو کہ اپنے نیو لو دے چکے ہیں. ٹھیک ہے، جب شیئرز نیو لو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کا نیچے پرفارم کرنا وہ ڈیو ہو جاتا ہے اور پھر ان کے نیچے کے جو لیولز ہوتے ہیں وہ انہیں اچیو ضرور کر لیتے ہیں. جہاں تک بات ہے مارکیٹ کی، ٹیکنیکلی دیکھیں مارکیٹ جو ہے اپنے ٹیکنیکلز کو فالو کرتی ہوئی فی الحال تو جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ایڈ کروں گا، جو اکانومیکل سچویشنز ہیں یا جو پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں ہمارے کنٹری کی، یہ بہت غیر یقینی سی ہیں اس وقت. اس کا ایفیکٹ جو مارکیٹ کے اوپر پڑتا ہے وہ مارکیٹ اسے بڑے ہی جو ہے سیریس موڈ پر لیتی ہے اس وقت. جیسے کہ فار ایگزامپل کچھ قیاس آرائیاں ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں اور نیو الیکشنز کی اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ابھی تک دبے چھپے الفاظوں میں باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اشارے تو کلیئر ہو رہے ہیں کہ آگے کے حالات جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جا رہے. آئی ایم ایف کا پروگرام بھی 18 کے اراؤنڈ آ رہا ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پیکج دیتے ہیں، وہ اپنی کون سی شرائط ایسی ہیں جو سامنے رکھتے ہیں. کیا پاکستان ان شرائط کو سروائیو کر پائے گا، نہیں کر پائے گا؟ کیا ان کی شرائط کو فالو کیا جا سکے گا یا پھر معاہدے طے پائیں گے؟ یہ آنے والا ٹائم جو ہے آگے 3-4 دن جو ہیں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں وہ بھی. اب سیکنڈ چیز یہ اکانومیکلی اور پولیٹیکل کنڈیشن جو ہمارے کنٹری کی یا ورلڈ وائڈ بھی سینیریو دیکھ لیں تو کوئی اکانومیکل کنڈیشن سیٹ نہیں ہے، اسٹیبل نہیں ہے. ہر طرح سے کوئی نہ کوئی جو ہے کریش والی باتیں جو ہے وہ سامنے آ ہی رہی ہیں. باتیں تو اپنی جگہ، بٹ جو ریئلٹی بیس جو گراؤنڈ بیس چیزیں ہیں جو ریئلٹی پر مبنی ہیں وہ بھی سامنے ہیں. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر مارکیٹس کا جائزہ لیا جائے تو مارکیٹس تو بالکل ان کے مطابق تو مارکیٹ بالکل نہیں پرفارم کرنے والی. یہ تو ایک الگ میٹر بن گیا نا. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ایک نیوز اینڈ جو کنڈیشنز ہیں آن گراؤنڈ بیس پر اس کی بات ہو گئی. لیکن اگر ٹیکنیکلز کو دیکھا جائے تو ٹیکنیکلز بھی اپنے 100% یہ اشارہ دے چکے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے ٹیکنیکلی بھی سٹیبل نہیں ہے. کیونکہ اب میں جو آپ کو چیز بتانے جا رہا ہوں اس کو غور سے سمجھیے گا. یہ بہت ہی ڈیپ انالیسس کے ساتھ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. کچھ ایسی چیزیں جو کہ آپ کو عام طور پر ویسے تو سمجھ نہیں آتی، کافی لانگ ٹرم کے حساب سے بھی بات کی جا سکتی ہے اس پر، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس چیز کو ہلکے سے موڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں کہ اوورآل کنڈیشن کیا ہے. اب دیکھیں جب مارکیٹ فار ایگزامپل، اب ایک چیز ہے میں ٹیکنیکلی جو تھوڑا سا ڈیپ میں جاتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب مارکیٹ 48,981 سے نیچے اتری تھی، ٹھیک ہے، اور ایک ڈاؤن سائڈ کنٹینیویشن میں اس نے ایٹ لیسٹ جو ہے کچھ ماہ جو ہے اس کے اندر لگائے تھے. ٹھیک ہے، سائیڈ ویز چینل کے اندر، جو کہ سائیڈ ویز چینل کے اندر 1,000 پوائنٹ کے اندر مارکیٹ جو ہے ٹریڈ کرتی رہی، ڈاؤن آتی رہی، اپ سائڈ، اور اس کے بعد پھر ڈاؤن، پھر اپ سائڈ ڈاؤن، اپ سائڈ ڈاؤن. لاسٹ اس نے کیا کیا، ایک بار اس کا بریک آؤٹ دیا. ٹھیک ہے، بریک آؤٹ کون سا دیا یہاں پر سمجھیے گا، کوشش کریے گا اس کو سمجھیے گا، کیونکہ یہ ٹیکنیکلز کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. تو ٹیکنیکلز کو مارکیٹ جو ہے وہ 90% سے زیادہ فالو کرتی ہے، باقی جو دوسری چیزیں وہ بعد میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے جب بریک آؤٹ نیچے ہوا، بریک آؤٹ ہونے کے بعد ایک اپورڈ کریکشن مارکیٹ نے لی ری ٹیسٹ کرنے کے لیے. اور جب اس نے اپورڈ کریکشن لی، ٹھیک ہے، بریک آؤٹ دینے کے بعد اپورڈ کریکشن لی، اور وہ چھوٹی سی اپورڈ کریکشن تھی، اپنے ہائی کی طرف بالکل نہیں گئی، اس کا اشارہ بھی نہیں ملا اسے، اور وہاں سے اگین وہ نیچے ڈاؤن سائڈ کنٹینیو اس نے کیا. تو یہ جو سائیڈ ویز چینل تھا جو 1,000 پوائنٹ کے اندر مارکیٹ نے کنسولیڈیشن کی تھی، اس کے بعد جب نیچے بریک آؤٹ دیا تو ایک بڑی گہری ڈپ لی اس نے.
ٹھیک ہے، یہ تو بلش رن تھا، اس کے بعد اپورڈ کریکشن، پھر بیرش زون آ گیا. اب یہ ہو گیا ایک لمیٹڈ ٹائم فریم کے اندر بات، ٹھیک ہے، کہ یہ چلیں 6 مہینے 5 مہینے 4 مہینے کی بات ہو گئی. یہ ایک لمیٹڈ ٹائم فریم کے اندر جو ہے مارکیٹ نے بیہیو کیا اور اس کے بعد اپنا ری ایکشن دکھایا. اب آ جاتے ہیں ہم ذرا لانگ ٹرم کے حساب سے. اب دیکھیں لانگ ٹرم کے حساب سے کیا ہے کہ مارکیٹ ہے، مارکیٹ ٹیکنیکلی ٹریڈ کر رہی ہے، اپنے سائیکل میں چل رہی ہے. جب وہ اپنے سائیکل میں چل رہی ہے اور یہاں سے فار ایگزامپل نیچے سے اوپر آئی، اب یہ پہلے تو چل رہی تھی 1000 پوائنٹ کے اندر کنسولیڈیٹ کر رہی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے جیسے آئی اور نیچے آنے کے بعد پھر اس نے کیا کیا، اس نے پھر سیکنڈ کام یہ کیا کہ یہ 4000 پوائنٹ کے اندر کنسولیڈیٹ کرنا شروع ہوئی، ٹھیک ہے. اگر اس کو ہم اس ایریا کو لیں اور سیکنڈ اور اس ایریا کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس والے ایریا کو، اب یہ اوپر اس کا 47,000 ہم لیتے ہیں راؤنڈ فگر، اور نیچے جو ہے 42,000 راؤنڈ فگر، 43,000 راؤنڈ فگر لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ 4000 پوائنٹ کے اندر یا 5000 پوائنٹ کے اندر مارکیٹ نے لانگ ٹرم بیس پر کنسولیڈیٹ کیا، ٹھیک ہے. ڈاؤن سائڈ، پھر اپ سائڈ، پھر ڈاؤن سائڈ، اپ سائڈ، ڈاؤن اپ، اینڈ پھر نیچے فائنلی اس نے دیا بریک آؤٹ. اس 4000 پوائنٹ کو کنسولیڈیشن کے بعد یعنی کہ اس نے نیچے بریک آؤٹ دیا، اور بریک آؤٹ دینے کے بعد ایک اپ سائڈ اس نے کریکشن لی. اب یہ کریکشن ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تو اس نے ایک چھوٹی سی کریکشن لی ہے. کریکشن اس کی بنتی ہے ویسے اوپر کی، جو کہ نہیں لے پائی اکارڈنگ جو ہے ماحول کو اور دوسری جو بھی چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نہیں سسٹین کر پائی. اپورڈ کریکشن بھی یہ کمپلیٹ نہیں لے پائی، ٹھیک ہے. وہاں سے یہ واپس نیچے آ رہی ہے. اب یہ نیا لو دیتی ہے نیچے، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ نیا لو دیتی ہے. کل کے دن میں ہی یہ نیا لو آلریڈی مل سکتا ہے اس میں ایٹ لیسٹ. تو اس کے بعد کیا ہے کہ یہ جو ایک بڑی کنسولیڈیشن 4-5 ہزار پوائنٹ کے اندر ہوتی رہی ہے، اس کے بعد نیچے کا بریک آؤٹ، تو یہ سیم اسی چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اس چھوٹے 1000 پوائنٹ کی کنسولیڈیشن کے اندر جب مارکیٹ گری تو کس ٹائپ کی گری تھی، اور اس 4000-5000 پوائنٹ کے اندر کنسولیڈیشن کے بعد جب مارکیٹ نیچے گر رہی ہے تو کتنی گرے گی. اب یہ جو نیچے آئے گی، یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ایک کے ساتھ میں 2 چیزیں بتاتا ہوں. ایک تو مارکیٹ نیچے ٹائم لے گی، ٹھیک ہے. فرسٹ یہ کہ مارکیٹ نیچے ٹائم ویسٹ کر سکتی ہے، زیادہ ہائیلی چانس ہیں، اور نیچے کے جو پوائنٹس ہیں وہ زیادہ نکال سکتی ہے، ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں کیونکہ آگے جو بھی اکانومیکل کنڈیشنز ہیں، جو بھی سینیریو بن رہا ہے آگے، وہ سپورٹ نہیں کرتا. وہ اپنی جگہ ٹیکنیکلز کو اگر دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی مارکیٹ اپنی سپر میگا سائیکل کی 5th ویو کے اندر کام کر رہی ہے، جس کے اندر اسٹاکس پرفارم نہیں کرتے. یہ آپ سے پہلے ہی میں اسپیشل ویلیو ایڈیشن کے اندر بات کر چکا ہوں، اور بظاہر ویسے ہی ہمیں سب کچھ نظر بھی آ رہا ہے. یہ تو چلیں ایک سائیکلک سسٹم یعنی کہ سائیکل زون اسپیل یا ایلیٹ ویو تھیوری کے مطابق ٹیکنیکلز اگر دیکھے جاتے ہیں تو مارکیٹ کے اس کے مطابق مارکیٹ جو ہے اس طرح سے جا رہی ہے، اور یہ آگے اس کے ویلڈ پوائنٹ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم اب آ جاتے ہیں اپنی سمپل سی جو ہماری ڈیلی بیس پر جو بات ہوتی ہے اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو مارکیٹ مزید جو ہے نیچے لو دینا چاہتی ہے کیونکہ ہمیں اسٹاکس کلیئر کر رہے ہیں، اور اس کے ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس میں آپ کو میں انڈیکیٹ کر کے دے دیتا ہوں چیزیں کہ پورے سیکٹر وائز پوری مارکیٹ اس وقت کس سائڈ جا رہی ہے. والیوم کو دیکھیں تو سیلنگ والیوم انکریز ہوا ہے آج، اور اس کے بعد RSI ہے وہ بالکل ڈاؤن فال کر چکا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ اسپیشل اناؤنسمنٹ اکارڈنگ ایڈوانس ٹیکنیکل کورس جو کہ ہم اسٹارٹ کر چکے ہیں. یہ سنڈے کو ہمارا فرسٹ ٹاپک، ہمارا فرسٹ لیکچر جو کہ ڈیلیورڈ ہو چکا ہے ہمارے کینڈیڈیٹس کو. اینڈ اسپیشلی ایڈوانس ٹیکنیکل کورس جس کے اندر ایلیٹ ویو تھیوری کے ساتھ سائیکل زون اسپیل اینڈ ایلیٹ ویو تھیوری، اس کے اکارڈنگلی جو بھی ڈیپتھ کے اندر جو چیزیں ہم آپ کے سامنے یا ہمیں جس چیز کا نالج ہے ہم وہ ہر چیز وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اس میں خاص طور پر بائی سیل اسٹریٹجی، یہ بائی سیل اسٹریٹجی ہر ایک لیکچر کے ساتھ الگ ایک اینگل سے الگ فیز کے ساتھ ڈسکس کی جاتی ہے، کیونکہ بائی سیل اسٹریٹجی کبھی بھی ایک طریقے کے ساتھ ہوتی نہیں ہے. اس میں ہر لیکچر میں ایک الگ ہی اینگل اور ایک الگ سیٹ اپ کے ساتھ بائی سیل اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. تو وہ یہ زیادہ فوکس جو ہے بائی سیل اسٹریٹجی کے اوپر ہی ہوگا ہمارا، اور یہی اسے ساتھ ہم کنٹینیو کر رہے ہیں.
جو بھی انٹرسٹڈ ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں. ریکارڈڈ لیکچر ہیں, ٹھیک ہے, آپ آج جوائن کریں کل کریں, آپ کو ریکارڈڈ لیکچر ملیں گے, ٹھیک ہے, اور ریکارڈڈ لیکچر کے ساتھ ہی ہم اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں. آئی ہوپ کہ کلیئر ہو چکا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں اسپیشل ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کی طرف, اور اس میں ہم زیادہ کلیئر کریں گے کہ اوورآل ہماری مارکیٹ کا رخ اس وقت کس سائڈ ہو چکا ہے. یہاں پر بات کرتے ہیں ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کے اکارڈنگ جو مارکیٹ اس وقت بتا رہی ہے. اب دیکھیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیگیٹو کلوزنگ میں کیا کیا چیزیں ہیں. اب اس وقت سیمنٹ سیکٹر کو اگر دیکھا جائے, ٹھیک ہے, سیمنٹ سیکٹر کو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس اوپر ہے فارما سیکٹر فرسٹ, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ سارا نیگیٹو نظر آ رہا ہے. فارما سیکٹر ٹوٹل نیگیٹو نظر آ رہا ہے, فوڈ سیکٹر ٹوٹل نیگیٹو نظر آ رہا ہے, سیمنٹ سیکٹر دیکھتے ہیں تو وہ بھی پورا نیگیٹو نظر آ رہا ہے, اسٹیل سیکٹر نیگیٹو ہے, آٹو سیکٹر نیگیٹو ہے, مسلینیس نیگیٹو ہے, مسلینیس, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ لاسٹ میں مسلینیس ہے. تقریباً سارا نیگیٹو ہی نظر آ رہا ہے. ہماری پوری مارکیٹ اس وقت ہر اسکرپٹ کے ساتھ نیگیٹو پرفارم کر چکی ہے. اٹ مینس کہ مارکیٹ میں کوئی خاص اچھی چیز نظر نہیں آ رہی, ٹھیک ہے. یہاں پر ایٹ لیسٹ اگر 40% اسکرپٹ بھی اگر پازیٹیو میں آ جاتے تو ایٹ لیسٹ ہم یہ ضرور اس کو انڈیکیٹ کر سکتے تھے کہ مارکیٹ ہے مے بی یہ جو اس نے ریسنٹ پریویس لو دیا ہے اس لو سے بائی بیک دے جائے, ٹھیک ہے. لیکن ایسی کوئی چیز ہی نظر نہیں آ رہی, کوئی ایسی انڈیکیشن ہی نہیں مل رہی. مارکیٹ میں اسکرپٹ جو ہے وہ نیو لو دے رہے ہیں نیچے کے, جیسے انڈیکس اپنا نیو لو دے چکا ہے نا 42,715 سے, ایسے اسکرپٹ بھی اپنے 27,000 کے لیول سے بھی نیچے کے نیو لو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ اسکرپٹ ہیں 42,715, کچھ ایسے ہیں 27,000 کے لیول سے نیچے کے نیو لو مل رہے ہیں. تو اس کنڈیشن کے اندر جو ہے سروائیو کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ رہے گا. لیکن جو ڈیلیوریز والے ہیں وہ ان کے لیے مشورہ نہیں ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت ہیوی لاس اٹھانا پڑے گا. انہیں ہولڈ کرنے کا مشورہ ہی دیا جا سکتا ہے, بٹ یہاں پر ہولڈ کا بھی مشورہ نہیں دیتے ہم, نہ ہی ہم نکالنے کا مشورہ دیتے ہیں, نہ ہی ہولڈ کا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیلیوریز لے کر اگر بیٹھے ہیں تو آپ فیصلہ خود کریں گے, بٹ جو فریش انٹری والے ہیں انہیں ایٹ لیسٹ یہاں سے جیسے ہی لو یہ نیا ملتا ہے تو ایگزٹ کر جانا چاہیے. خیر یہ مارکیٹ ہے, ساری چیزیں آپ کے سامنے ڈسکلوز کی ہیں. مزید آپ اس کے اوپر اپنی انالیسس کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں, اور اپنے انالیسس کرتے ہوئے اپنے ڈیسیجنس لیں, اسٹرانگ ڈیسیجنس لیں. انشاءاللہ آگے پھر اسی طرح کنٹینیو رکھتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.